صبح شام وڈیدا ہے ہر بر او جھولی صبح شام وڈیدا ہے گیت تو گا اس دے ناگا تو ہو رہا دے توڑ کے رکھ دے دے جڑا زور شزورا دے گیت تو گا اس دے ناگا تو ہو رہا دے توڑ کے رکھ دے دے جڑا زور شزورا دے لنگڑے پچر کلو لنگڑے پچر کلو نمرود مرے دائے بھر بھر او جھولی صبح شام وڈے دائے مالک او سب دا رحمت وچ شک کوئی نہیں بچے آپ خاموش رہیں گے اگلی لائن پر عقیدہ ہے شاید یہ عقیدہ بیان کیا اگر عقیدے کا اظہار ذرا پڑھے دائیں ہاتھ اٹھائیں گے اور توحید پرستوں والی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے سنیے گا کہ مالک او سب دا رحمت وچ شک کوئی نہیں اس دے سجدے اندر بندیاں دا حق کوئی نہیں کہتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ مالک او سب دا رحمت وچ شک کوئی نہیں اس دے سجدے اندر بندیاں دا حق کوئی نہیں اپنے منگتیاں نو اپنے منگتیاں نو نا خالی مڑے دائے بھر بھر او جھولی صبح شام وڈے دائے بھر بھر او جھولی صبح شام وڈے دائے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آئیے بات حمد باری تعالیٰ کے بعد چلتے ہیں اسی تاز میں یہ خوبصورت کلام دو اشعار اس کے پھر انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے چند اشعار پھر شان صحابہ شان اہل بیت ختم نبوت انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایک دو شعر اور میری حاضری مکمل میں نے دوسری لائن پڑھنی ہے ایک نام آئے گا ایک تعارف آئے گا اس نام پر آپ نے ذرا دائیں ہاتھ اٹھانا ہے اور پتہ چلے کہ میرے آقا کے عاشقوں کا مجمع ہے سنیے گا کہ نبی و رسولوں کا نام آئے گا ایک اور اس نام پر میں نے دیکھنے ہیں کس کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں اور کس کے لب خاموش رہتے ہیں سنیے گا کہ نبی و رسولوں کا بڑا رتبہ سہانا ہے نبی و رسولوں کا بڑا رتبہ سہانا ہے سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے مازاغ کی آنکھیں ہیں وضحیٰ کا چہرہ ہے دانت یاسی ان کے پاہا کا صحرا ہے مازاغ کی آنکھیں ہیں وضحیٰ کا چہرہ ہے دانت یاسی ان کے پاہا کا صحرا ہے سارا قرآن کی عظمت کا ترانہ ہے تو پھر ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کر لہرا کر میرے آقا کی محبت میں جھوم کر کہہ دیں سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے یا اللہ جو تیرے نبی کے نام پر دائیں ہاتھ اٹھائیں اس ہاتھ کو کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا دائیں ہاتھ اٹھا کر سب سے جو اعلیٰ ہے حسنین کا نانا ہے
سے جو آلہ ہے حسنین کا نانا ہے اور رب نے کہا ہوگا جبریل ذرا جانا میرے محمد کو عرشوں پر لے آنا۔ اتنا ڈھیلی سبحان اللہ ویسے پڑھتی نہیں، میں کہ جب واقعہ بیان کیا ہے اتنا ڈھیلی سبحان اللہ میں دوبارہ لے کر کے پڑھنے کو سب تو میں ہر چک کے میرے آقا کی محمد سبحان اللہ کی صداوے پائے تک آواز جاوے کہ رب نے کہا ہوگا جبریل ذرا جانا توجہ میرے محمد کو عرشوں پر لے سبحان اللہ ہو بلند آواز آنا چاہیے۔ رب نے کہا ہوگا جبریل ذرا جانا میرے محمد کو عرشوں پر لے آنا۔ ربا اور کیا کرنا ہے؟ چوم کے تلموں کو میرا یار جگانا ہے، سب سے جو آلہ ہے حسنین کا نانا ہے، سب سے جو آلہ ہے حسنین کا نانا ہے۔ اچھا ایک کلام ہے جو آج کل میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، جیسے آپ کا تھوڑا سا ڈھیلا مجھے ذوق لگ رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کلام کو نہ پڑھوں، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں آقا کی آمد کے حوالے سے۔ حضرت میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے آقا کی جب آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ لکھتے ہیں شاعر، سنیے گا پوری محبت کے ساتھ کہ مٹے ظلم دے اندھیرے ہویا ہر جگہ روشنائیاں۔ اچھا جب دوسری لائن آئے نا تو پتہ چلے کہ میرے آقا کے عاشقوں کا مجمع ہے۔ میں آپ کو ملاد سنا رہا ہوں، سنیے گا کہ میرے آقا کی آمد ہوئی پھر کیا ہوا کہ مٹے ظلم دے اندھیر ہویا ہر جگہ روشنائیاں، مٹے ظلم دے اندھیر ہویا ہر جگہ روشنائیاں۔ اگر اگلی لائن پہ کسی کا ہاتھ نیچے رہا بڑا دکھ ہوگا کہ مٹے ظلم دے اندھیر ہویا ہر جگہ روشنائیاں، مٹے ظلم دے اندھیر ہویا ہر جگہ روشنائیاں۔ آ گیا ہے پیار لے کے ظلم دانوں مٹار والا، ظلم دانوں مٹار والا۔ درد منڈ دے درد منڈ دے درد منڈ دے او مانے آدے رو دیانو حسان والا، رو دیانو حسان والا۔ جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی سبحان اللہ، کسی بھی کہہ دو مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ اک جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی کی بولی۔ شان دسنی شان دسنی شان دسنی جن رب بھی آ گیا ہے او شان والا، آ گیا ہے او شان والا۔ ان پہ ظلم دے اندھیر ہویا ہر جگہ روشنائیاں۔ اور ہن حلیمہ غم نہ کر تو بڑھ گئی تاجور۔ حضرت میں نے ایسی چند سکیتوں میں اماں حلیمہ سعدیہ کا تعارف کرانا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ ہیں، تو جہاں پر میں وقف کروں روکوں گا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور سینے کا زور لگا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے آقا کی دائی کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے۔ میں نے آپ کے ذوق کو دیکھ کر آگے کلام کا اندازہ لگانا ہے تاکہ میرا بھاولپور کا جو سفر ہے میرے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ سنیے گا کون حلیمہ کہ کدی اٹھتی سی کدی بہتی سی اور نگتی رہتی سی، ان کوئی نہ نال رلاتا سی، ان کوئی نہ نال بٹھاتا سی، اور لگتی کے میں تیاری سی میری ڈاچی سب تو ماری سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، اور نام حلیمہ دائی سی، آخری وچ مکے آئی سی، پچھے آکے او پچھلائی سی، ہر بوا اس پر کایا
بڑی سوالی سی اور جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاس اور رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے کچھ بندے ایسے کچھ بندے ایسے جن کے ہاتھ نیچے تھے اب دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اگلے وقت پر سنیے گا کہ جدو سارے پاس اور رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے آخر او بوہا ملے آئے جد کوئی نہ خالی مڑے آئے رحمت دا جھولا جھلے 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 آئے سرکار دا بوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی دائی ور چھاتی پائی اور ہتھوں پھڑ اٹھایا ہے میرے سینے نال چڑھایا ہے آتر نال لجاوا میں ایک نوری مکھ بکھاوا میں یہاں سے لے کر آخر تک ایک بندہ چپ رہا بڑا دکھ ہوگا کہ کسی کے ہاتھ نیچے رہے بڑا دکھ ہوگا آتر نال لجاوا میں ایک نوری مکھ بکھاوا میں ساڑھے میرے او چند چڑھے آئے جینا چند میں بھی کلمہ پڑھے آئے ساڑھے میرے او چند چڑھے آئے جینا چند میں بھی کلمہ پڑھے آئے اج آگے وقت حلیمہ دا ملے آلج پالی یتیمہ دا کوئی لوری آپ سنا دیئے میرے صدقے باری جان دیئے بدو ساتھ دیا جو گھائیانے چل کولا حلیمہ آئیانے سب پچھن تو بارا دینے کیوں سانو شکل بھی کھا دینے کہ تو کھا دیئے کہ تو پی دیئے لیا والوں اور کرنال مسجد میں آئے ہوئے لوگوں میرا اگلے جملہ ضائع مت کیجئے گا آپ کے آواز ذرا لیا شہر تک جائے چوک تک جائے پتہ چلے کہ عاشقوں کا مجمع ہے کیا کہتی ہے حلیمہ کیا کہتی ہے تائیاں اماں حلیمہ سعدیہ کو کہ تو کھا دیئے کہ تو پی دیئے بولی حلیمہ دھیانو خیریت پچھڑ آئیانو نہ کھا دیا نہ پی دیا نہ بانو شکل بھی کھا دیا جاتی نہیں کسے بھی پاسے میں بس میرے وچ گم لے دیا تیار ہے جاتی نہیں کسے بھی پاسے میں بس میرے وچ گم لے دیا تے جدو مینو کچھ لگ جا دیئے سرکار دا منہ چوم لے دیا اس مختصر حاضری کے بعد چلتے ہیں شان صحابہ کی طرف کہتے ہیں لیکن کرنال مسجد کا تعارف بھی شان صحابہ سے